بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ اگر مسلمان حکمرانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مسلمان لیڈرز نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے بہت کام کیا اور پھر اپنی طرز حکمرانی کو اس طرح رائج کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو ان کی طرز حکمرانی سے مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ پھر اچانک سے ان حکمرانوں کو سارے منظرنامے سے غائب کر دیا گیا، اور اگر کوئی اکا دکا عملی مسلمان حکمران موجود ہے تو اس کے خلاف بھی سازشوں میں بہت تیزی آتی رہتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی مسلمان لیڈر کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام بھی انہی اسلام کے لیڈرز میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جو ان جیسے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ کو مصر کے 5ویں صدر محمد مرسی کے بارے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ وہ اخوان المسلمون یعنی مسلم بردرہڈ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے۔ 30 جون 2012 کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے مصر کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنانا شروع کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ قوانین میں ترامیم کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ وہاں پر انہوں نے تعلیم کو اسلام کے مطابق رائج کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں قانون سازی کا کام بھی بڑی تیزی سے کیا گیا۔ مسلمانوں میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب کا ایک دورہ بھی کیا جو اتنا کامیاب نہ رہا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے تئیں کوشش ضرور کی۔ ان کا ایک نعرہ بڑا مقبول ہوا۔ وہ کہتے تھے اسلام از دا سلوشن، یعنی کہ ہر مسئلے کا حل اسلام میں ہے۔ لیکن اب ان کے یہ کام دشمن کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ اسرائیل کو ان کی یہ کوششیں ہضم نہ ہو رہی تھیں، اور اب اسلام کے اس عظیم سپاہی کے خلاف سازشوں کا ایک بازار گرم ہونے لگا، اور پھر مصر میں ان کے خلاف احتجاج ہونے لگے، اور پھر 3 جولائی 2013 کو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جنرل ابو الفاتح السیسی نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے۔ اسرائیل اور مغربی ممالک نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی، انہوں نے ان کو گرفتار کروایا اور ان کے اوپر جاسوسی کا مقدمہ چلوا دیا، اور اب اس مقدمے کی پیشیاں ہونے لگیں۔ ایک ایسا آدمی جو مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرتا تھا، وہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اسلام میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا، چاہے وہ صحت ہو یا تعلیم، اکانومی ہو یا معاشرتی اقدار، وہ ہر وقت اسلام کی بات کرتا تھا۔ اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی۔ اس سماعت کے دوران اس عظیم لیڈر کے آخری الفاظ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک عظیم مسلمان لیڈر کی بے گناہی کے لیے اس کے یہ جملے کافی تھے جو اس نے اس کمرہ عدالت میں بولے تھے۔ محمد مرسی کے آخری الفاظ سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میرا ملک عزیز ہے چاہے اس نے مجھ پر ظلم کیا، میری قوم معزز ہے چاہے وہ مجھ پر ظلم کرے۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ نیچے گرے اور پھر ان کی روح موت کی وادیوں میں پرواز کر گئی۔ ایسے ہوتے ہیں حقیقی لیڈرز، ایک بہترین مسلمان حکمران محمد مرسی۔